فإن خير الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك هذا بهتان عظيم. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے جو ساری کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، مددگار ہے، اور ساری کائنات کی ڈور اس اکیلے رب کے ہاتھ میں. اس اللہ کے لیے ہر طرح کی تعریف. درود و سلام سید الاولین والآخرین جناب محمد کریم علیہ السلام کی ذات کے لیے جو ساری کائنات کے نبی ہیں، آخری پیغمبر ہیں. شوال کا مہینہ رمضان المبارک کے دوسرے عشرے میں سیدہ عفیفہ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات ہوئی، اور شوال کے مہینہ میں اماں جی کا نبی علیہ السلام سے نکاح ہوا. یہی شوال کا مہینہ تھا اماں جی کی رخصتی نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کے گھر میں ہوئی. اللہ نے قرآن پاک کے اندر نبی علیہ السلام کی جتنی بھی ازواج ہیں ان کے لیے فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ. ہمارے پیغمبر علیہ السلام کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں. جو ایمان والا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، پیغمبر علیہ السلام ان کے روحانی باپ ہیں، اور آپ کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں. دنیا میں شریعت کا یہ قانون ہے، کوئی آدمی فوت ہو جائے یا شہید ہو جائے، اس کی بیوی 4 مہینے 10 دن عدت گزارتی ہے.
اس کے بعد وہ چاہے تو کسی اور طرف نکاح کر سکتی ہے، شادی کر سکتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام ساری کائنات کے سردار ہیں، اور آپ کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں، اور جس کا نکاح نبی علیہ السلام سے ہو گیا اب اس کے ساتھ کسی کا نکاح نہیں ہو سکتا، وہ ایسی مائیں ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا چھوٹی عمر تھی، لیکن اللہ نے ذہانت بہت زیادہ دی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیان کرتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی مسئلہ سمجھ نہ آتا قرآن پاک کا، حدیث پاک کا، نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد ہم اکٹھے ہو کر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر جاتے، اماں جی چند لمحوں میں وہ مسئلہ حل کر کے دکھا دیا کرتی تھی۔ اور لکھا ہوا ائمہ دین نے، محدثین نے، مفسرین نے، صحابہ کرام کے شاگردوں نے، اور اس کے اوپر اجماع ہے کہ آدھا دین سارے صحابہ نے امت تک پہنچایا اور آدھا دین اکیلی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت تک پہنچایا۔ باہر جتنی بھی آپ کی زندگی تھی، آپ کی نماز، آپ کا خطبہ، سفر کے معاملات، وہ صحابہ کرام نے امت تک پہنچائے، اور گھر کے اندر جو معاملات، جو آپ کی زندگی حیات مطہرہ تھی، وہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت تک پہنچائے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری مسلم کے اندر آتا ہے، صحابہ کرام نے عرض کی، محمد کریم علیہ السلام کے دو صحابی ہیں، ان میں سے ایک فجر کی اذان کے قریب سحری کرتا ہے اور سورج غروب ہوتے ہی جلدی افطاری کرتا ہے، اور ایک ایسا صحابی ہے وہ جلدی سحری کھا لیتا ہے اور دیر سے افطاری کرتا ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے، اس کے بعد تاخیر سے افطاری کرتا ہے۔ یہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحابہ نے مسئلہ بیان کیا، اماں جی فرمائیں کون ان میں سے شریعت کے مطابق ہے؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، دیر سے سحری اور جلدی سورج غروب ہوتے ہی افطاری کون کرتا ہے؟ خبر دی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی۔ اور جلدی سحری، تاخیر سے افطاری کون کرتا ہے؟ خبر دی گئی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی۔ اماں جی نے فرمایا عبداللہ بن مسعود سے کہو کہ وہ اپنے پیغمبر علیہ السلام کی سنت پر ہے، ابو موسیٰ اشعری سے کہو وہ اپنے پیغمبر کی سنت سے ہٹا ہوا ہے، سنت کی طرف پابندی کرے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں تک شریعت کی باتیں، دین کی باتیں پہنچاتی،
سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کے علاقے سے خط لکھے، نماز کے بارے میں، دینی مسائل کے بارے میں اماں جی رہنمائی کریں۔ اماں جی نے خط کے جواب میں جس طرح قرآن و حدیث کا مسئلہ تھا ان کی رہنمائی کی، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اماں جی کو خط لکھا کرتے کہ دینی مسائل میں میری رہنمائی کرو۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تو روحانی حوالے سے اماں عائشہ کے بیٹے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرا پیغمبر علیہ السلام کے داماد تھے، جسمانی حوالے سے بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اماں عائشہ کے بیٹے تھے۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں جب پیغمبر علیہ السلام تشریف لاتے تو صحابہ کرام تحفے تحائف بھیجتے، کیونکہ سن رکھا تھا۔ آپ سے پوچھا آپ کو کون محبوب ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا مجھے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ محبوب اور پیاری۔ پھر سوال کیا گیا، چچا عباس تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے والے، سیدنا علی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے والے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ہم نے عورتوں میں سے نہیں پوچھا، ہم نے پوچھا ہے مردوں میں سے، آپ کو زیادہ پیارا کون لگتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا صدیقہ کا باپ صدیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے زیادہ محبوب ہیں۔ یہ اماں جی ہیں، جب آپ ان کے حجرے میں آتے تو صحابہ کرام چیزیں بھیجتے، تحفے تحائف بھیجتے۔ جب آپ دوسری بیویوں کے حجرے میں جاتے کوئی بھی تحفہ وغیرہ نہ آتا، انہوں نے ساریوں نے مل کر، سب نے مل کر نبی علیہ السلام کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ اپنے بابا سے کہیں جب سیدہ عائشہ کے گھر میں جاتے ہیں تو آپ کے اصحاب تحفے تحائف بھیجتے ہیں، جب میری دوسری ماؤں کے گھر میں آپ تشریف لے کر جاتے ہیں کوئی تحفہ وغیرہ نہیں آتا، آپ اپنے صحابہ کو فرمائیں اس وقت بھی تحفے تحائف بھیجا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ سے فرمایا بیٹی تو سیدہ عائشہ کے بارے میں کوئی بات نہ کر، حالانکہ سب سے زیادہ پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ نبی علیہ السلام کو، اور اکثر یہ فطرتی بات ہے جا تو سب سے چھوٹا بچہ والدین کو پیارا لگتا ہے، یا سب سے بڑا بیٹا یا بچی والدین کو پیاری محبوب لگتی۔ آپ نے فرمایا تو اپنی ماں سیدہ عائشہ کے بارے میں بات نہ کر۔ جب میں دوسریوں کے بستر پر جاتا ہوں اللہ وحی نازل نہیں کرتا، جب میں سیدہ عائشہ کے بستر پر جاتا ہوں اللہ پاک قرآن نازل کرتا ہے۔ کیا تو پسند نہیں کرتی جس سے تیرا باپ محبت کرتا ہے تو بھی اس کے ساتھ محبت کرے؟ یہ نبی علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سبق دیا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث پاک تفسیر کی کتابوں میں، احادیث کی کتابوں میں
فرمایا 4 عورتیں ہیں، اللہ پاک نے ساری دنیا کی عورتوں سے زیادہ ان کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ایک سیدہ فاطمہ ہے، ایک سیدہ خدیجہ ہے، ایک سیدہ مریم ہے، ایک سیدہ آسیہ ہے۔ ان 4 عورتوں کو اللہ نے تمام جہان کی عورتوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ فرمایا ان 4 عورتوں میں میری عائشہ کا مقام اور مرتبہ اس طرح ہے جس طرح ہنڈیا میں بوٹیوں کا مرتبہ ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہ بات بھی صاف کر دی، سیدہ خدیجہ سے آپ کو بڑی محبت تھی، اور آپ کی جو دوسری ازواج آپ ان کے ساتھ بہت محبت کرتے تھے۔ ہر کسی کا مرتبہ اپنی اپنی جگہ پر، سیدہ فاطمہ بیٹی ہے، ان کا مقام اپنی جگہ پر، سیدہ زینب بیٹی ہے، ان کا مقام اپنی جگہ پر، سیدہ ام کلثوم بیٹی ہے، ان کا مقام اپنی جگہ پر، سیدہ رقیہ بھی بیٹی ہے، ان کا مقام اپنی جگہ پر، لیکن سب سے زیادہ بلند مرتبہ نبی علیہ السلام سبق دے رہے ہیں امت کے مردوں کو، امت کی عورتوں کو، کہ سب سے زیادہ مرتبہ میری عائشہ کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رمضان کے بعد جو خطبہ آیا کرتا ہے اس میں ام عائشہ کے بارے میں ہی بیان کیا کرتا ہوں، کیونکہ دوسرے عشرے میں سیدہ ام عائشہ کی وفات ہوئی، اور شوال کے مہینہ میں اماں جی کا نکاح نبی علیہ السلام سے ہوا، اور شوال کا ہی مہینہ تھا، اماں جی کی رخصتی نبی علیہ السلام کے گھر میں ہوئی۔ اس لیے ضروری ہے کہ شان ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کی جائے۔ بھائیو دوستو، اماں جی ایک مرتبہ سفر میں آپ کے ساتھ ہیں، پڑاؤ کیا، وہاں پر رکے، صحابہ نے خیمے نصب کیے، نبی علیہ السلام بھی اترے، اونٹنی کے اوپر کچاوا ہوتا تھا، اس کے اندر پردے کے اندر آپ کی کوئی نہ کوئی ازواج ہوتی تھی۔ اس سفر کے اندر ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہیں، کچاوا اتارا گیا، اور اماں جی نبی علیہ السلام کی گود میں سر رکھ کر آرام کرنے لگی۔ ادھر سے دیکھا فجر کا وقت قریب آ رہا ہے، صحابہ کرام فکر مند ہو رہے ہیں کہ فجر کا وقت قریب آ رہا ہے، وضو کرنے کے لیے یہاں پر پانی نہیں ہے۔ انتظار کیا، نبی علیہ السلام بیٹھے ہیں، سیدہ ام عائشہ آپ کی گود میں سر رکھ کر آرام کر رہی ہیں۔ صحابہ گئے، جا کر حضرت ابو بکر سے کہنے لگے نبی علیہ السلام کو آپ کی بیٹی نے روکا ہوا ہے، ان کی گود میں سر رکھ کر آرام کر رہی ہیں۔ تو پیغمبر علیہ السلام ان کو اٹھا نہیں رہے، اور جب حضرت ابو بکر والد تھے ان کو بات کہی گئی، وہ آئے، آ کر کمر میں اس طرح بنا کر مکہ کمر میں مارا، اماں جی اٹھ کر بیٹھ گئی، بہت تکلیف ہوئی۔ اللہ کریم نے دیکھا اور حضرت ابو بکر کو تنبیہ کی، ٹھیک ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بیٹی ہے، لیکن میرے پیغمبر کی عزت ہے، حرمت ہے، تو نے اس طرح مکہ کیوں مارا؟ صرف اس لیے کہ وضو کے لیے پانی نہیں ہے، ہم نے قانون ہی بدل دیا ہے۔ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا قرآن نازل کر دیا، اگر پانی نہ ہو مٹی پاک کے اوپر ہاتھ مار کر تم تیمم کرو، تمہارا وضو بھی ہو گیا، تمہارا غسل بھی ہو گیا۔ تیمم کے احکامات کب نازل ہوئے؟ جب ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نبی علیہ السلام کی گود میں سر رکھ کر آرام کر رہی تھی۔ صحابہ نے پکار کر کہا، ابو بکر کے گھر والوں، کتنے کے احسانات دین کے اوپر کرو گے، دین والوں کے اوپر کرو گے۔ اب اگر پانی نہیں تو دوسرے مریضوں کا مسئلہ بھی حل ہو گیا، سردی زیادہ ہے ان کا مسئلہ بھی حل ہو گیا، کسی جگہ پر پانی نہیں ان کا مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ تیمم کرو، تمہارا وضو بھی ہو گیا اور تمہارا غسل بھی ہو گیا۔ بھائیو دوستو، سیدہ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، صحابہ آئے، عرض کرنے لگے، اماں جی جتنا پانی بتلایا غسل جنابت کے لیے کہ نبی علیہ السلام 2.5 کلو پانی کے ساتھ غسل جنابت کر لیا کرتے تھے، تو ہم سے تو نہیں ہوتا۔ بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ اماں جی کے پاس آئے کہ 1 سا کے ساتھ نبی علیہ السلام غسل جنابت کر لیتے تھے، ہم سے نہیں ہوتا۔ اماں جی نے فرمایا، میں کر کے دکھا دیتی ہوں۔ وہاں حدیث میں صرف اتنا ہی کہ میں کر کے دکھا دیتی ہوں، اور اماں جی نے غسل کر کے دکھایا۔ اب منکرین حدیث، دین کے دشمن، اماں عائشہ کے دشمن، بے ایمان، اس حدیث سے کہتے ہیں دیکھو کہ صحابہ کے سامنے غسل کر کے دکھا دیا۔ حالانکہ دوسری احادیث میں وضاحت ہے کہ اماں جی نے وہاں چارپائی رکھوائی، پردے کی حالت میں چارپائی رکھوائی اور اس کے اوپر کپڑے ڈالے، پردہ کیا۔ اس پردے کے اندر وہ پانی 2.5 کلو لے کر اس کے ساتھ پردے میں صحابہ کو غسل کر کے بتلایا۔ تم کس طرح کہتے ہو کہ 2.5 کلو پانی سے غسل جنابت نہیں ہو سکتا؟ اماں جی نے وہ کر کے ان کو خبر دی۔ یہ وہاں وضاحت موجود ہے، جہاں پر یہ ہے نا کہ اماں جی نے کہا کیوں نہیں ہوتا، تو ان کو غسل کر کے دکھایا۔ بے ایمان بکواس کرتے ہیں، دیکھو جی صحابہ کے سامنے اماں نے غسل کیا۔ آج 1400-1500 سال گزر گئے، نبی علیہ السلام کو دنیا سے گئے ہوئے، اور آپ کی ازواج کو دنیا سے کوچ کیے ہوئے، آج بھی دینی عورتیں اتنا پردہ کرتی ہیں، حیا کرتی ہیں، یہاں تک کہ اپنے بچوں سے بھی اور دوسرے لوگوں سے آج کی دینی عورتیں پردہ کریں۔ اور اماں عائشہ جنہوں نے آدھا دین ہم تک پہنچایا، وہ ایسے ہی غسل کر دیا، نعوذ باللہ۔ بے ایمان باتیں بناتے ہیں۔ پھر بخاری شریف کی ایک اور حدیث پاک کہ اماں جی بیان کرتی ہیں، میں حیض میں ہوتی، نبی علیہ السلام میرے ساتھ مباشرت کرتے، اور اس حدیث کو لے کر امام بخاری رحمت اللہ علیہ پر بھی تنقید کرتے ہیں، اور اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوپر بھی نعوذ باللہ تنقید کرتے۔ دیکھو گی حیض کی حالت میں نبی علیہ السلام مباشرت کرتے، یہ ہوتے مت ماری، ان کی مت ماری ہوئی ہوتی ہے، علم کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا۔ حالانکہ مباشرت عربی کا لفظ ہے، مباشرت عام ہم بستری پر بھی لوگ بول دیتے ہیں، تو لوگ ہم بستری والا ذہن لے کر تو اس طرح کی باتیں بناتے ہیں۔ مباشرت لفظ عربی کا ہے، اور جب اس کا ترجمہ اٹھا کر دیکھو گے، ترجمہ کیا ہے؟ مباشرت اس کو کہتے ہیں جسم کو جسم سے لگانا۔ اماں جی نے یہ بیان کیا کہ میں حیض کی حالت میں ہوتی تو نبی علیہ السلام میرے جسم کے ساتھ جسم لگا کر لیٹ جاتے یا بیٹھ جاتے تھے،
تو اس میں کون سی قباحت کی بات ہے؟ اور یہ سبق دیا، ایک تو کیونکہ نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے لوگ حیض والی عورت کو الگ کمرے میں بند کر دیتے تھے، وہاں ہی اس کو کھانا دیا کرتے تھے۔ ہمارے پیغمبر علیہ السلام نے یہ سبق دیا کہ الگ بند نہ کرو، حیض آنا یہ ایک الگ حکم ہے، تو ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا یا جسم سے جسم لگانا کوئی حرج والی بات نہیں۔ نبی علیہ السلام اعتکاف بیٹھتے، آپ کھڑکی سے سیدہ کو حکم دیتے میرے سر میں تیل لگاؤ، تیل لگاتے، اماں جی ادھر سے ہی کھڑی ہو کر۔ تو ایک دن ایک اعتکاف تھا کہ اماں جی تیل لگا رہی ہیں، آپ نے فرمایا عائشہ وہ بوریا اٹھا کر دے دے۔ تو سیدہ عائشہ کہنے لگی اللہ کے رسول علیہ السلام، بوریا تو مسجد میں پڑی ہوئی ہے اور میں حیض سے ہوں، میں کیسے آپ کو بوریا اٹھا کر دے دوں؟ آپ نے فرمایا حیض تجھے وہ ایک اللہ کا حکم ہے، تیرے ہاتھ میں تو حیض نہیں ہے، تو اٹھا کر دے دے۔ اور رب نے قرآن میں بھی بیان کیا کہ جس کے اوپر غسل جنابت ہو وہ مسجد سے گزر سکتا ہے، وہاں ٹھہرے نہ، وہاں بیٹھے نہ۔ تو حیض والا بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے سیدہ عائشہ کو فرمایا کہ تو اگر حیض سے بھی ہے پھر بھی چل کر وہاں سے بوریا اٹھا کر مجھے پکڑا دے۔ اس حدیث پاک میں وہ مسئلہ بھی حل ہوا جو آج کلمہ پڑھنے والے اعتکاف میں جی نہا نہیں سکتے، اعتکاف میں جی تیل وغیرہ نہیں لگا سکتے۔ نبی علیہ السلام تیل لگواتے پھر غسل کرتے تو خوشبو وغیرہ لگاتے۔ تو عزیز بھائیو، لوگوں نے باتیں بنائی ہوئی ہیں، اسی طرح ایک اور بھی بات بنی ہوئی ہے۔ ایک بندہ آیا، اس نے جوتا اٹھایا مسجد میں، یہاں پر تو کلین ہے، اکثر کلینیں ہوتی ہیں، تو کسی جگہ صفیں بھی ہوتی ہیں، صف کے آگے جوتا رکھ لیا۔ اب نماز شروع کرنے لگا۔ کسی نے کہا جب جوتا آگے ہوتا ہے تو نماز نہیں ہوتی، یہ بھی بنائی ہوئی بات ہی ہے نا۔ اس نے کہا بھئی جوتا جب آگے ہوتا ہے تو نماز نہیں ہوتی، تو اس نماز پڑھنے والے نے بھی آگے سے بنا کر بات کہہ دی۔ اس نے کہا جب آگے جوتا ہوتا ہے تو نماز نہیں ہوتی، جب جوتا ہم پیچھے رکھ دیتے ہیں تو جوتا نہیں ہوتا۔ ہاں جی، یہ بنائی ہوئی بات ہے، اس کے اوپر انہوں نے بھی بنا لی۔ بھئی آگے جوتا ہو تو نماز کیسے نہیں ہوتی؟ نبی علیہ السلام کے دور میں پیغمبر علیہ السلام جوتا پہن کر نماز پڑھا دیتے تھے، اور صحابہ کرام جوتا پہن کر نماز پڑھ لیتے تھے۔ اگر گندگی لگی ہو تو اتار کر رکھ دو، صاف جوتا ہے تو پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جب نبی علیہ السلام پڑھاتے تو نمازیوں کے آگے وہ جوتا نہیں آتا تھا، تو وہاں تو نماز ہو جاتی تھی۔ کہتے ہیں جوتا آگے ہو تو نماز نہیں ہوتی۔ اس نے کہا چلو پھر جوتا آگے ہوتا ہے تو نماز نہیں ہوتی، اگر پیچھے رکھتے ہیں تو جوتا نہیں ہوتا۔ تو توجہ محترم عزیز بھائیو، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں، دشمنان دین نے اور منکرین حدیث نے اس طرح کی باتیں بنائی ہوئی ہیں۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سب سے اعلیٰ اور زیادہ شان والی بیوی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو سبق دے دیا کہ ساری عورتوں کے مرتبے اپنے اپنی جگہ پر، لیکن سیدہ عائشہ کا مرتبہ سب سے اعلیٰ اور بلندی بالا ہے۔ ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ کہنے لگی اماں جی میری شان زیادہ ہے۔ بچے اور بچیاں بعض اوقات والدین سے خوش طبعی کرتے ہیں نا۔ سیدہ فاطمہ کہنے لگی اماں جی میرا مرتبہ زیادہ ہے۔
अम्मा आयशा ने फरमाया बेटे इस बात को छोड़ दे। कहती नहीं नहीं, मेरा मर्तबा ज़्यादा है, मैं नबी अलैहिस्सलाम की बेटी हूँ और पैगंबर अलैहिस्सलाम जब मैं आती हूँ तो अपनी जगह से खड़े होकर मुझे गले लगा कर मिलते हैं, और जब मेरे घर में आते हैं तो मैं खड़ी होकर नबी अलैहिस्सलाम के गले लगती हूँ, मेरा मर्तबा ज़्यादा। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सैयदा फातिमा से फरमाया बेटी इससे इस बात से अंदाज़ा लगा मर्तबा किसका ज़्यादा है। फरमाया कल क़यामत का दिन होगा, मेरा हाथ तेरे अब्बू के हाथ में, मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम के हाथ में होगा, और तेरा हाथ सैयदना अली के हाथ में होगा। यहाँ से अंदाज़ा लगा मर्तबे का। और तू सैयदना अली के महल में जाएगी और मैं मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम के महल में मकाम महमूदा, जिसको अल्लाह ने फरमाया मैं मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम के महल में जाऊंगी, इस बात से अंदाज़ा लगा। भाइयों, सहाबाए किराम जन्नती कुरान व हदीस ने खबर दी है, और नबी अलैहिस्सलाम के अहले बैत, आपकी बीवियां, आपकी बेटियां, आपकी बच्चियां, आपके घर वाले जितने, वो भी जन्नती। कुरान ने और हदीस पाक ने खबर दी है। लोगों को चाहिए कि कुरान और हदीस के मुताबिक अमल करें, सहाबाए किराम और अहले बैत अतहार इनके साथ मोहब्बत करें, यही कामयाबी है। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस